بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاذان یوم الجمعہ۔ یہ باب جمعے کے دن اذان کے حکم کے بیان میں ہے، یعنی جمعے کے دن کی اذان کب مشروع ہوئی۔ تو اس تعلق سے ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں جمعے کی اذان امام کے منبر پر خطبے کے لیے بیٹھنے کے وقت باہر مسجد کے دروازے پر ٹھیک امام کے سامنے ہوتی تھی، اور یہی اذان جمعہ تھی۔ جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جاتے تو امام کے ٹھیک سامنے مسجد کے دروازے پر یعنی خارج مسجد اذان جمعہ دی جاتی۔ یہی اذان ہے جس کو آج اذان خطبہ کہتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب مدینہ طیبہ کی آبادی بہت زیادہ ہو گئی، مسلمانوں کی کثرت ہو گئی، تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اذان جمعہ سے پہلے، اذان جمعہ تو آپ کے ذہن نشین ہو گیا ہوگا، یعنی خطبے کے لیے امام کے منبر پر بیٹھنے کے وقت جو مسجد کے دروازے پر ہوتی تھی ٹھیک امام صاحب کے سامنے، اس اذان سے پہلے ایک اور اذان کا اضافہ کرایا۔ کہاں پر؟ مدینہ طیبہ کے بازار میں جو ایک بڑا پتھر یا گھر تھا، ایک پتھر تھا یا گھر تھا، زورا نام سے، کہا مدینہ طیبہ کے بازار میں، اس مقام زورا پر ایک اور اذان کا اضافہ کیا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو اضافہ کیا تھا پہلے ہونے والی اذان کا، اور تمام صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان نے اس پر سکوت اختیار کیا، تو گویا کہ اس اذان کے اضافے پر صحابہ کرام کا اجماع سکوتی ہو گیا، اور یہ مقام زورا میں ہوتی رہی۔ اور جو اذان پہلے سے امام صاحب کے منبر پر بیٹھنے کے وقت مسجد کے دروازے پر ٹھیک امام صاحب کے سامنے ہوتی تھی، وہ اسی جگہ پر رہی۔ جب شہنشاہ ہشام بن عبد الملک کا دور آیا تو حضرت عثمان ابن عفان نے جس اذان کا اضافہ کیا تھا، ہشام نے وہ اذان زورا سے منتقل کر کے مسجد اقدس کے مینارے پر کر دیا، مگر خطبے کی اذان
عہد نبوی سے جس مقام پر ہوتی آ رہی تھی، یعنی خارج مسجد اسی جگہ پر رکھی، اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہ کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اور اذانوں کی طرح اذان خطبہ بھی خارج مسجد ہوگی، لیکن اور اذانوں میں اور اذان خطبہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اذان خطبہ میں دو چیزیں ملحوظ رہیں گی۔ پہلی تو یہ کہ اذان خارج مسجد ہو، اور دوسرے یہ کہ اذان ٹھیک خطیب کے سامنے ہو، اور بقیہ اذانوں میں خارج مسجد ہونا ضروری ہے، اور اس اذان میں خارج مسجد ہونا بھی ضروری ہے، اور اس اذان کا ٹھیک خطیب کے سامنے ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اسی پر امت کا عمل رہا کہ اور اذانوں کی طرح خطبے کی اذان اندرون مسجد پڑھنا یہ ممنوع اور مکروہ ہے۔ ہاں، اگر تمامیت مسجد سے پہلے کوئی جگہ اذان پڑھنے کے لیے متعین کر لی، یا کوئی جگہ متعین تھی اور وہ خارج مسجد تھی، بعد میں وہ جگہ مسجد کی توسیع کی وجہ سے اندرون مسجد آ گئی، تو اب وہاں اذان دینے میں حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں اذان خطبہ مسجد حرام میں مطاف کے کنارے پر ہوتی تھی، اس زمانے میں مسجد حرام مطاف ہی تک تھی، بعد میں جب مسجد حرام کی توسیع ہو گئی تو وہ جگہ اندرون مسجد آ گئی، اب وہاں اذان دینے میں حرج نہیں ہے۔ جیسے مسجد حرام میں اذان خطبہ اب بھی وہیں ہوتی ہے۔ تو اب یہ مسئلہ آپ کے ذہن نشین ہو گیا ہوگا کہ کوئی سی بھی اذان ہو، اذان خطبہ ہو، اس اذان کا مسجد میں پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اور اس کی مزید تحقیق اور تفصیل کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مستقل تحقیقی علمی رسالہ ہے، شمائم العنبر فی ادب النداء امام المنبر، آپ اس رسالے کا مطالعہ کریں۔ بہرحال اتنی بات تو آپ کے ذہن نشین ہو گئی ہوگی کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جو اذان جمعہ تھی وہ وہی تھی جو حضرت نبی کریم کے زمانے میں بھی، حضرت ابو بکر و عمر کے زمانے میں بھی، اور عثمان بن عفان کے ابتدائی دور خلافت میں اذان جمعہ وہی اذان تھی جو امام صاحب کے خطبے کے لیے منبر پر بیٹھنے کے وقت امام کے سامنے خارج مسجد دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جب امام خطبہ مکمل کر لیتے ہیں اور نماز پڑھانے کے لیے اترتے ہیں تو اس وقت میں جو تکبیر پڑھی جاتی ہے اس پر بھی اذان کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ دو اذانیں ہو گئیں، اذان کا اطلاق اقامت پر بطور تغلیباً ہے۔ اب حضرت عثمان بن عفان نے جس اذان کا اضافہ کیا وہ ان دونوں سے پہلے ہے، تو اس کو اذان ثالث کہا گیا ہے باعتبار مشروعیت کے، ورنہ باعتبار وجود تو وہ اذان اول ہے۔ اور یہ مسئلہ میں نے پہلے واضح کر دیا ہے کہ اب صحیح جمعے کے لیے اس پہلی والی اذان ہی سے واجب ہے۔ اب اذان جمعہ سے متعلق جو میں نے تفصیل کی ہے آپ اس کو ذہن نشین رکھیے گا۔ اب حدیث پاک سنیے،
فرماتے ہیں حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن السائب ابن یزید قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما. سائب ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں جب امام منبر پر بیٹھتے تو جمعے کی پہلی اذان ہوتی فلما کان عثمان یعنی فلما صار عثمان خلیفۃ المسلمین، اور جب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہو گئے، وکثر الناس، اور مدینے کی آبادی بڑھ گئی، لوگ زیادہ ہو گئے، تو زاد النداء الثالث، تو آپ نے تیسری اذان کو زائد کیا. کہاں پر؟ علی الزورہ، مقام زورہ میں. اور زورہ کیا ہے؟ تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الزورہ موضع بالسوق بالمدینہ، کہ زورہ مدینہ منورہ میں بازار میں ایک جگہ ہے. زورہ ایک جگہ ہے نا. کہاں پر؟ مدینہ طیبہ میں جو بازار ہے اس بازار میں. کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ ایک بڑا پتھر ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ مدینہ طیبہ میں بازار میں ایک بلند اونچا گھر تھا، اس کو زورہ بولتے تھے. ہاں، اب اس حدیث سے امام بخاری نے یہ استدلال کیا کہ منبر پر خطبے سے پہلے بیٹھنا ہے. ممبر پر خطبے سے پہلے امام ممبر پر بیٹھیں گے، اس لیے کہ حدیث میں اذا جلس الامام علی المنبر، اذان اس وقت کہی جائے گی کہ جب کہ امام ممبر پر بیٹھیں گے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اذان خطبے سے پہلے ہے اور خطبہ نماز سے پہلے ہے. اور یہ بھی کہ اذان پڑھنے والا اذان باہر خارج مسجد اور ٹھیک امام کے مقابل پڑھیں گے اس اذان کو، جو اذان خطبہ ہے. اگلی روایت دیکھیے، باب یجیب الامام علی المنبر اذا سمع النداء. یہ باب اچھا اور تھوڑا رہ گیا. ولم یکن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن غیر واحد، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک مؤذن کے علاوہ کوئی دوسرا مؤذن نہیں تھا. نہیں، یہ باب قائم کیا، باب المؤذن الواحد یوم الجمعہ، جمعے کے دن ایک مؤذن، جمعے کے دن ایک مؤذن. اس باب کی تشریح سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ حدیث پاک آپ دیکھیں گے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد العزیز ابن ابی سلمہ الماجشون عن الزہری عن السائب ابن یزید ان الذی زاد التاذین الثالثہ یوم الجمعہ عثمان بن عفان، کہ بے شک وہ جس نے کہ جمعے کے دن تیسری اذان زائد کی. یہ میں نے بتا دیا کہ اس کو تیسری اذان کہنا از روح مشروعیت ہے، ورنہ وجود کے اعتبار سے پہلی اذان ہے.
تو جمعے کے دن تیسری اذان کو جس نے زائد کیا وہ عثمان ابن عفان ہے۔ کب حین کثر آل المدینہ، جب مدینے میں لوگ زیادہ ہو گئے، جب مدینے میں لوگ زیادہ ہو گئے۔ وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن غیر واحد، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک مؤذن کے علاوہ کوئی دوسرا مؤذن نہیں تھا۔ یہی باب ہے باب المؤذن الواحد یوم الجمعہ، ایک ہی مؤذن جمعے کی اذان پڑھے گا۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اس میں یہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ کا صرف ایک ہی مؤذن تھا، حالانکہ آپ نے پڑھا کہ حضرت بلال کے علاوہ عبداللہ ابن ام مکتوم بھی مؤذن تھے، یہ حدیث پہلے گزری ہے۔ ابو محذورہ بھی تھے، حارث صدائی بھی تھے، سعد القرظ بھی تھے۔ تو ان روایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ صاحب ابن یزید نے جو کہا کہ لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن غیر واحد، اس سے مراد یعنی فی الجمعہ، جمعے میں صرف ایک مؤذن تھے، اس لیے کہ یہ منقول کسی روایت میں نہیں ہے کہ جمعے کی اذان حضرت بلال کے علاوہ کسی دوسرے نے پڑھی ہو۔ اور رہا سعد قرظ کا معاملہ تو یہ مؤذن قباء میں تھے، ابو محذورہ یہ مؤذن مسجد حرام کے تھے، اور جمعے کے مؤذن صرف حضرت بلال تھے۔ ہاں، اب رہا یہ معاملہ میں نے تشریح شرح کر دیا کہ صرف اضافہ کرنے والے حضرت عثمان ابن عفان نہیں تھے، بلکہ اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا، کسی نے انکار نہیں کیا۔ فرماتے ہیں وَكَانَ التَّعْذِينُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ یعنی علی المنبر، اور جمعے کے دن اذان اس وقت ہوتی تھی جب کہ امام منبر پر بیٹھ جاتے تھے، منبر پر بیٹھ جاتے تھے، اور منبر پر یہ بیٹھنا اذان کی وجہ سے تھا۔ منبر کے بارے میں نے بتایا کہ یہ نبر سے بنا ہے، نبر کے معنی ارتفاع، بلند ہونا، تو چونکہ منبر بلند ہوتا ہے نا، اسی لیے اس کو منبر بولتے ہیں۔ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مستحب یہ ہے کہ خطبہ منبر پر یعنی بلند جگہ پر پڑھا جائے، بلند جگہ پر پڑھا جائے۔ اگلا باب دیکھیں، باب یجیب الامام علی المنبر اذا سمع النداء، یہ باب اس بارے میں کہ امام منبر پر اذان کا جواب دے گا کہ جب کہ اذان سنے گا، یعنی جب اذان خطبہ ہوگی تو امام اذان خطبہ کا جواب دیں گے۔ اور جو حدیث پاک ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، یہ نمازیوں کے لیے ہے، خطبہ سننے والوں کے لیے ہے، انہیں خاموش رہنا ہے۔ امام تو خطبہ پڑھیں گے نا، اور جب امام خطبہ پڑھیں گے تو لا محالہ ان کو تو خاموش رہیں گے نہیں، انہیں تو خطبہ پڑھنا ہے، تو وہ اس اذان جمعہ کا جواب بھی دیں گے۔ چلیے، فرماتے حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا ابو بکر بن عثمان بن سہل ابن حنیف عن ابی امامة بن سہل بن حنیف قال سمعت معاویة بن ابی سفیان، حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کو سنا کہ آپ منبر پر بیٹھے تھے۔ کیا سنا؟ کہ جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو معاویہ نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ معاویہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، اور جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ بے شک میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو معاویہ نے کہا وَأَنَا، میں بھی گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ،
تو حضرت امیر معاویہ نے جواب میں دیا وانا، یعنی میں بھی یہ شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ فلما انقضت تعظیم، جب اذان مکمل ہو گئی تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا یا ایھا الناس انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا المجلس، اے لوگو میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مجلس پر کہتے ہوئے سنا، جب مؤذن نے اذان پڑھی تو وہ کہتے ہوئے سنا جو تم نے اس وقت میری زبان سے سنا، یعنی جو الفاظ اور جیسے میں نے مؤذن کی اذان کا جواب دیا ہے اور تم نے سنا ہے، ایسی میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس منبر پر مؤذن کے اذان کا جواب دیتے ہوئے سنا ہے۔ بہرحال اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ امام صاحب منبر پر جب بیٹھیں گے تو وہ مؤذن کے اذان کا جواب دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام کا منبر پر تعلیم و تعلم یہ جائز ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف انہوں نے انا کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا مؤذن نے تو انہوں نے کہا کہ انا، لیکن بہتر یہ ہے کہ پورا کلمہ بولے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پورا کلمہ بولے مؤذن کی طرح۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ خطبہ شروع کرنے سے پہلے بات چیت کرنا۔ اگلا باب دیکھیں، باب الجلوس علی المنبر عند التعذیب، یہ باب اس بارے میں کہ اذان کے وقت میں امام صاحب کا منبر پر بیٹھنا۔ فرماتے ہیں حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن السائب بن یزید اخبرہ ان التعذین الثانی یوم الجمعۃ امر به عثمان حین کسر اہل المسجد۔ حدیث پاک وہ سائب ابن یزید کی ہے کہ سائب ابن یزید نے بتایا کنہیں، امام زہری کو، کہ جمعے کے دن یہ دوسری اذان جو ہوتی ہے جو پہلے نہیں تھی، اپنے وجود کے اعتبار سے یہ دوسری اذان ہے، اس کا حکم حضرت عثمان ابن عفان نے دیا تھا جب مسجد کے لوگ، مسجد والے زیادہ ہو گئے۔ وکانت تعظین یوم الجمعہ حین یجلس الامام، اور اذان پہلے وہی تھی جمعے کے دن جو اس وقت پڑھی جاتی جب کہ امام خطبے کے لیے بیٹھے، خطبے کے لیے بیٹھے اسی وقت میں اذان پڑھی جاتی تھی۔ مطابقت ترجمۃ الباب کی اس قول میں ہے وکانت تعظین یوم الجمعہ، کہ جمعے کے دن اذان اس وقت میں تھی جب کہ امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ باب التعظین عند الخطبہ، یہ باب اس بارے میں ہے کہ اذان خطبے کے وقت، یعنی خطبہ شروع کرنے سے پہلے متصل اذان پڑھی جائے۔ روایت وہی ہے سائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ابھی آپ نے پڑھی ہے۔ حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری قال سمعت السائب ابن یزید یقول ان الاذان یوم الجمعہ کان اولہ حین یجلس الامام یوم الجمعۃ علی المنبر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فلما کان فی خلافت عثمان، جب حضرت عثمان ابن عفان کی خلافت کا زمان آیا، وکثروا، اور یہ لوگ زیادہ ہو گئے، کون؟ اہل مدینہ، تو امر عثمان یوم الجمعہ، تو حضرت عثمان ابن عفان نے جمعے کے دن تیسری اذان کا حکم دیا۔ فاذن به علی الزہرہ، تو یہ اذان مقام زہرہ پر پڑھی گئی۔ فثبت الامر علی ذلک، تو اسی پر معاملہ جم گیا کہ اب اذان خطبہ سے پہلے بھی اذان ہوتی ہے نا،
اور ورنہ اذان پہلے کب ہوتی تھی؟ جبکہ امام جمعے کے دن ممبر پر بیٹھ جاتے۔ باب الخطبتی علی المنبر، یہ باب اس بارے میں کہ ممبر پر خطبہ پڑھنا، یعنی ممبر پر خطبے کے بیان میں یہ باب ہے۔ اب اس میں باب الخطبہ یوم الجمعہ نہیں کہا، بلکہ باب الخطبہ خطبہ مطلق رکھا، تاکہ یہ خطبہ جمعہ اور اس کے علاوہ دوسرے خطبے کو بھی شامل رہے۔ وقال انس رضی اللہ عنہ خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ دیا۔ یہ تعلیق کتاب الاعتصام میں بھی آئی، کتاب الفتن میں مطول آئے گی، اس میں عبداللہ ابن حذافہ کا واقعہ بھی ہے۔ چلیے اگلا باب اگلی حدیث دیکھیں۔ حدثنا قتیبہ ابن سعید قال حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبداللہ ابن عبد القاری القرشی الاسکندرانی قال حدثنا ابو حازم بن دینار، فرماتے ہیں امام بخاری ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یعقوب بن عبد الرحمن نے، بن عبد الرحمن بن محمد بن عبداللہ بن عبد القاری القرشی الاسکندرانی۔ ان کو قاری کہا جاتا، قاری بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو قرشی بھی اور اسکندری بھی، قاری بھی اور اسکندری بھی اور قرشی بھی، اس لیے کہ یہ منسوب ہیں قارا کی طرف، قاری، اور قارا ایک قبیلہ ہے جن سے ان کا تعلق تھا، اور قرشی کہا گیا اس لیے کہ یہ بنو زہرہ کے حلیف تھے، اور ان کو مدنی بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ ان کی اصل مدینے سے تھی، اور اسکندرانی بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ اسکندریہ میں رہے اور اسی میں سن 181 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ابو حازم کا نام پہلے گزر گیا، سلمہ ابن دینار عارج، چوتھے سال ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی ذکر گزرا ہے، اور یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے لیکن پھر بھی میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فرماتے کچھ ابو حازم ابن دینار کہ کچھ لوگ سال ابن سعد ساعدی کے پاس آئے، یہ سال ابن سعد ساعدی کے بارے میں میں نے پہلے بتایا کہ مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام میں آخر میں انتقال کرنے والے یہ سال ابن سعد ساعدی ہیں۔ وقدیم ترو فی المنبر، اور لوگوں نے شک کیا تھا ممبر کے بارے میں، مما عودو کہ ممبر کی لکڑی کائے کی تھی، یعنی لوگوں میں یہ بحث ہو گئی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ممبر کون سی لکڑی کا بنا تھا، تو ان لوگوں نے حضرت سال ابن سعد ساعدی سے اس بارے میں معلوم کیا، تو حضرت سال ابن سعد ساعدی نے کہا واللہ انی لعارف مما ہوا، باخدا میں خوب جانتا ہوں کہ یہ ممبر کس لکڑی کا تھا، وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ، اور میں نے اس ممبر کو جس دن یہ ممبر پہلی مرتبہ رکھا گیا تھا اس دن ہی دیکھ لیا تھا، پہلے ہی دن ہی، وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ، اور میں نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلی مرتبہ اس پر جلوہ گر ہوئے تھے تو بھی میں نے دیکھا تھا، جلس علی رسول اللہ، جب سرکار اس پر جلوہ فرما ہوئے، ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معین عورت کو کہلا کر بھیجا، قد سال سما سال
حضرت ابو حازم ابن دینار کہتے ہیں کہ سال ابن سعد ساعدی نے اس عورت کا نام بتایا تھا. کیا نام؟ بعض روایتوں میں عائشہ آتا ہے. مری غلام کن نجاری ان یعمل علی آبادن، اور یہ کہلا کر بھیجا تھا کہ اپنے بڑے غلام کو، لڑکے کو حکم دو کہ وہ میرے لیے لکڑیوں کا ممبر بنا دے. اس بڑے غلام کا نام، غلام یعنی لڑکے کا نام جو تھا وہ میمون تھا. اجلس علیہن اذا کلمت الناس، تاکہ میں اس پر بیٹھوں جب میں لوگوں سے بات چیت کروں. یہی محل ترجمہ ہے، یہی محل ترجمہ ہے. کیا کہ اجلس علیہن اذا کلمت الناس، کہ میں اس پر بیٹھوں جب کہ میں لوگوں سے بات چیت کروں. اور بات چیت کرنا یہی تو خطبہ ہے. فامرت، تو عورت نے اپنے اس بڑے لڑکے کو حکم دے دیا. فعملها من طرفاء الغابہ، تو اس نے غابہ کے جھاؤ کی لکڑی کا بنا کر دیا. غابہ مدینہ طیبہ سے 8 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے، اور یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنیوں پر ڈاکہ ڈالا تھا اور وہ لوگ مرتد ہو کر چلے گئے تھے. ثم جاء بها، پھر وہ ممبر تیار کر کے لایا. فارسلت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عورت نے وہ ممبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیج دیا. فامر بها، تو سرکار نے حکم دیا. فوضعت ها هنا، تو وہ ممبر یہاں پر رکھا گیا. اشارہ کیا سال ابن سعد ساعدی نے اس جگہ کی طرف. ثم رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ، تو پھر میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے اس ممبر کی اونچی والی سیڑھی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی. وکبرا، اور تکبیر کہی. وہو علیہ، حضور اسی ممبر پر تھے. ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا اور آپ ممبر پر تھے. ثم نزل القہقرہ، پھر آپ الٹے قدم یوں ہی پیچھے کو ہٹ گئے. الٹے قدم کیوں ہٹے؟ تاکہ استقبال قبلہ باقی رہے. فسجد فی اصل المنبر، تو آپ نے ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا. ثم عاد، پھر آپ ممبر پر لوٹ گئے. فلما فرغ اقبل علی الناس، پھر جب آپ فارغ ہو گئے نماز سے تو آپ نے اپنا رخ لوگوں کی طرف کیا اور فرمایا یا ایھا الناس انما صنعت ھذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتی، اے لوگوں میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ تم میری اقتدا کرو اور تم میری نماز سیکھ لو. اس لیے کہ ممبر پر میں اونچی جگہ کھڑا ہوا تاکہ سب کی نظر ممبر پر میری نماز کی حالت میں مجھ پر پڑ جائے اور سب لوگ طریقہ نماز سیکھ لیں. اب مطابقت اذا کلمت الناس، اس لیے کہ خطیب کلام ممبری پر کرتا ہے اور کلام جو کرتا ہے وہ خطبہ ہی ہوتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ خطبہ ممبر پر ہوگا. اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ رہا یہ معاملہ کہ ممبر پر نماز پڑھنا اور پھر سجدہ کرنے کے لیے ممبر کی جڑ میں آ کر سجدہ کرنا اور ممبر سے اتر جانا، تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات سے ہے، خصوصیات سے ہے. اور یہی قول امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. البتہ امام احمد، امام شافعی، لیث اور اہل ظاہر نے یہ کہا کہ اس کیفیت پر نماز پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب ایک بات یہ بھی آپ ذہن نشین رکھیں کہ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ممبر میں 3 ہی سیڑھیاں رہیں۔ مروان نے 6 سیڑھیاں بنوائی تھیں، 6، لیکن اصل یہ ہے کہ 3 سیڑھیاں رہیں۔ اور ایک بات اور بھی آپ ذہن نشین رکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ممبر اس لیے پسند فرمایا تاکہ سب لوگ آپ کی زیارت کر لیں اور آپ کے ارشاد کو قاعدے سے ذہن نشین کر لیں، اور یہ بھی کہ ممبر بلند ہونا چاہیے، اور یہ بھی کہ ممبر محراب کی دائنی طرف ہو۔ ہاں اچھا، اور یہ بھی کہ اگر مسجد کو شادہ نہ ہو تو بہت چوڑا ممبر نہیں بنوانا چاہیے، اور یہ بھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت کی تعلیم اور تلقین اور ان کی تربیت کے لیے ہمیشہ کرم فرماتے تھے۔ اگلی روایت ہے کہ حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنی یحییٰ ابن سعید قال اخبرنی ابن انس انہ سمع جابر بن عبد اللہ قال كان جزء تقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجزء مثل اصوات الاشارة عشرہ کی جمع حتى نزل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فوضع يده عليه۔ فرماتے ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے تنے کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر رکھا گیا تو ہم نے اس تنے کو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کے رونے جیسے رونے کی آواز سنی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترے اور آپ نے اپنے دست اقدس سے اس تنے پر کرم فرمایا، اپنا دست مبارک رکھا۔ اب اس حدیث سے چند باتیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس تنے پر ہاتھ رکھ کر پہلے ممبر بننے سے پہلے جس تنے پر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیا تھا، آپ کے فراق میں وہ ایسے سبک کر رویا کہ جیسے 10 ماہ کی گابن اونٹنی اپنے بچے کے فراق میں روتی ہے۔ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا عظیم معجزہ ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی صحت کی دلیل ہے۔ وہ کیا کہ بے جان کا سبکنا اور رونا، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اس تنے میں بھی حیات پیدا فرما دی۔ چلیے، اور اس بعد میں اس تنے کا کیا ہوا، تو اس میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ رویا تھا کہ وہ پھٹ گیا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اپنا دست کرم رکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ تنا زمین میں دھس گیا، اور ایک یہ کہ
وہ تنا اپنے حال پر باقی رہا۔ بعد میں جب مسجد کی تعمیر جدید ہوئی تو یہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لیا تھا اور یہ انہی کے پاس رہا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، خاموش کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تو چاہے تو تو ہرا بھرا رہے، لوگ قیامت تک تیرا پھل کھائے، اور اگر تو چاہے تو جنت میں جائے اور جنتی تیرا پھل کھائے۔ اس نے اسی کو پسند کیا اور وہیں اسے حضور نے دفن کر دیا۔ چلیے ہاں، اب اگلا باب شروع کرنے سے پہلے سنیے، قال سلیمان ان یحییٰ اخبرنی حفص بن عبید اللہ ابن انس انہ سمع جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں سلیمان ابن بلال وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن سعید سے، وہ روایت کرتے ہیں حفص بن عبداللہ بن انس سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ اور یہ جو ابن انس، یہ حفص بن عبید اللہ بن انس ہیں، جیسے کہ آپ نے یہاں پر اس کی توضیح پڑھ لی، اور اسی توضیح کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری نے ذکر کیا کہ ابن انس ہے کون؟ حفص بن عبید اللہ ہے بن انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں حدثنا آدم بن ایاس قال اخبرنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن سالم عن ابی قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب علی المنبر فقال من جاء الى الجمعة فلیغتسل باب آپ نے پہلے پڑھا ہے، امام بخاری نے باب قائم فرمایا الخطبہ علی المنبر۔ فرماتے ہیں سالم عبداللہ اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے روایت کر کے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو سنا، آپ منبر پر خطبہ دے رہے تھے، یہی محل ترجمہ یخطب علی المنبر۔ تو آپ نے فرمایا من جاء الی الجمعۃ فلیغتسل، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خطبہ منبر پر ہونا چاہیے، اور اگر منبر نہ ہو تو کسی بھی بلند مقام پر۔ غسل جمعہ کے بارے میں پہلے تفصیل سے بات چیت ہو چکی ہے۔ باب الخطبۃ قائمہ، یہ باب اس بارے میں کہ خطبہ کھڑے ہو کر پڑھا جائے گا، یعنی خطبے میں خطیب قائم ہو، کھڑا ہوگا، خطبہ کھڑے ہو کر کے پڑھے گا۔ وقال انس بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائمہ، یہ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اس درمیان کے کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے، ہے نا۔ اب اس کی خطبہ کھڑے ہو کر پڑھنا کیا یہ شرط ہے؟ ابھی تفصیل آتی ہے۔
حدثنا عبید اللہ بن عمر القواریری قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، پھر بیٹھ جاتے، پہلا خطبہ دے کر، ثم یقوم، اس کے بعد دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ فرماتے ہیں کما تفعلون الان، جیسے کہ تم لوگ آج کل کرتے ہو، یا کما یفعلون الان، جیسے کہ لوگ آج کل کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پہلا خطبہ پڑھنے کے بعد بیٹھے گا، پھر خطبہ ثانیہ کے لیے کھڑا ہوگا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد خطبہ دیتے تھے۔ اب رائے یہ کہ کیا دونوں خطبے میں کھڑا ہونا شرط ہے؟ تو امام شافعی نے فرمایا کہ ہاں یہ شرط ہے، اگر عاجز ہو تو الگ بات ہے۔ ہمارے ہاں قیام خود سے آتے خطبہ کے لیے شرط نہیں ہے، بس اس سے تو یہ معلوم ہوگا کہ خطبے میں کھڑا ہونا خطیب کا سنت ہے۔ اب کھڑا ہو کر خطبہ پڑھنا شرط نہیں ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر کے خطبہ پڑھتے تھے اور پھر بیٹھ کر پھر دوبارہ کھڑے ہو کر خطبہ ثانیہ پڑھتے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹھ کر بھی خطبہ پڑھنا ثابت ہے۔ ہماری سب سے قوی دلیل یہ ہے جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس ذات یوم علی المنبر وجلسنا حولا، کہ ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر بیٹھے وجلسنا حولا، یہ حدیث آئی ہے بھی، اس کے بعد یہ حدیث آ رہی ہے۔ اور سال ابن سعدی کی آپ نے روایت پڑھی ہے کہ مری غلام کی یعمل لی آوادًا اجلس علیہن اذا کلمت الناس، کہ اپنے غلام کو حکم دو کہ میرے لیے ایک لکڑیوں کا ممبر بنا دے کہ میں ان پر بیٹھوں جب لوگوں سے میں بات چیت کروں، خطبہ دوں۔ اجلس علیہن، اس سے معلوم ہوا کہ بیٹھ کر خطبہ دینا یہ صحیح ہے، اگرچہ سنت یہ ہے کہ کھڑے ہو کر دے۔ اور حضرت ابو سعید خدری کی روایت ابھی آتی ہے، فرماتے ہیں باب استقبال الامام القوم و استقبال الناس الامام اذا خطب، یہ بات اس بارے میں کہ امام مقتدیوں کے سامنے ہو، امام کا رخ مقتدیوں کے سامنے ہو، وہ استقبال الناس الامام، اور لوگوں کا رخ امام کی طرف ہو۔ کب؟ اذا خطب، جب کہ خطبہ دے، یعنی امام کا رخ لوگوں کی طرف ہو اور لوگوں کا رخ امام کی طرف ہو۔ فرماتے ہیں واستقبل ابن عمر و انس رضی اللہ عنہم الامام، عبداللہ ابن عمر اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنا رخ امام کی طرف کیا، امام کی طرف کیا۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ مستمر ابن ریان نے بیان کیا، رأیت انسا اذا خذ الامام یوم الجمعۃ فی الخطبہ یستقبلہ بوجہہ، کہ میں نے انس کو دیکھا، انس ابن مالک کو، کہ جب امام خطبہ شروع کرتے جمعے کے دن تو انس ابن مالک اپنا رخ امام کی طرف کر لیتے، یہاں تک کہ امام اپنے خطبے سے فارغ ہو جاتے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ہے کہ جب عبداللہ ابن عمر جمعے کے دن اپنی نفل نماز سے فارغ ہو جاتے امام کے نکلنے سے پہلے، فَإِذَا خَرَجَ لَمْ يَقْعُدِ الْإِمَامُ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ، اور جب امام نکل جاتے خطبے کے لیے تو امام ابھی بیٹھتے بھی نہیں ممبر پر کہ عبداللہ ابن عمر اپنا رخ امام کی طرف کر لیتے تھے۔ اب ایک روایت اور ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام علی المنبر استقبل الناس، کہ جب حضور ممبر پر کھڑے ہوتے تو لوگ اپنا رخ حضور کی طرف کر لیتے۔ اور ایک روایت میں کہ نبی کریم علیہ السلام جب ممبر پر کھڑے ہوتے تو اقبلنا بوجوہنا الیہ، ہم اپنا رخ حضور کی طرف کر لیتے۔ اور حضرت مبسوط میں امام اعظم کا عمل منقول ہے کہ جب مؤذن اذان خطبہ سے فارغ ہوتے تو امام اعظم اپنا رخ امام کی طرف کر لیتے۔ یہی قول شرح کا، طاؤس کا، مجاہد کا، سالم و قاسم کا، حضرت عمر بن عبدالعزیز وغیرہ کا ہے کہ یہ مسئلہ گویا کہ اجماع کی طرح ہے کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑے ہوں بلکہ خطبے کے لیے بیٹھے تو سب لوگ اپنا چہرہ امام کی طرف کر لیں۔ حدثنا فضالة بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله۔ یہ محل ترجمہ ہمارا ہے، دلیل ہے کہ خطبہ بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے۔ فرماتی عطا ابن یسار کہ انہوں نے ابو سعید خدری کو سنا، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام ایک دن ممبر پر بیٹھے، وجلسنا حوله، اور ہم حضور کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا نبی کریم علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھنا یہ اسی لیے تھا تاکہ سب لوگ حضور کو دیکھیں، اور یہ بعین ہی رخ امام کی طرف کر دے رہا ہے۔ چلیے اب سب لوگ اپنا رخ امام کی طرف کریں گے، اس میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ سب لوگ امام کی واعظ و نصیحت کو قاعدے سے سنیں اور ان کا رخ، ان کی توجہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف نہ ہو۔ اور ہاں یہ بھی معلوم ہوا، امام شعبی نے کہا کہ جب نبی کریم علیہ السلام منبر پر چڑھتے جمعے کے دن تو سب لوگ اپنا رخ سرکار۔ باب من قال فی الخطبۃ بعد الثناء اما بعد، یہ باب
اس انسان کے قول کے بیان میں جس نے خطبے میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کلمہ اما بعدو کہا، یعنی خطبے میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اما بعد کا اطلاق، اما بعد کا اطلاق۔ اما بعد اصل میں جب کوئی انسان کوئی بات کر رہا ہو، اب اس سے دوسری بات کی طرف منتقل ہونا چاہے تو اما بعد کہتا ہے۔ اب یہ کہ اما بعد پہلے کس نے کہا، سب سے پہلے کس نے کہا، تو ایک قول یہ کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اور ایک یہ قیس ابن ساعدہ نے کہا، اور ایک یہ کعب ابن لؤی نے کہا، اور ایک یہ صحاب ابن وائل نے کہا۔ اب یہ روایت جو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمائیں گے، یہ روایت شروع میں حدیث نمبر 86 میں حدیث نمبر 86 اس میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ رواہ اکرمۃ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد قول کا تکلم خطبہ میں حضرت اکرمہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ یہ روایت ابھی اس باب کے آخر میں آتی ہے۔ قال وقال محمود حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا هشام بن عروہ قال اخبرتنی فاطمۃ بنت المنذر۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ زبیر ابن عوام کے ایک بیٹے عروہ ہیں، اور زبیر ابن عوام کے ایک بیٹے منذر ہیں۔ عروہ کے بیٹے ہشام ہیں اور منذر کی بیٹی فاطمہ ہے۔ تو حضرت عروہ نے اپنے بیٹے ہشام کا نکاح اپنے بھائی منذر کی بیٹی فاطمہ سے کیا تھا، اور اسماء بنت ابی بکر صدیق یہ ہشام کی بھی دادی ہوئیں اور فاطمہ بنت منذر کی بھی دادی ہوئیں، اسماء بنت ابی بکر صدیق۔ تو ہشام روایت کرتے ہیں فاطمہ، فاطمہ کون؟ انہیں کی بیوی، تو یہ روایت الزوج عن الزوجہ کے قبیل سے ہے۔ فاطمہ روایت کرتی ہیں اسماء بنت ابی بکر صدیق سے۔ اسماء کہتی ہے دخلت علی عائشہ، میں اپنی بہن عائشہ ام المؤمنین کے پاس داخل ہوئی، والناس یصلون، اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ قلت ما شان الناس، تو میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ سب کھڑے ہوئے ہیں اور چہروں پر گھبراہٹ کے آثار ہیں۔ فاشارت براسها الی السماء، تو عائشہ نے اپنے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ فقلت آیۃ، تو میں نے سوال کیا آیۃ، کیا کوئی نشانی ہے، کیا کوئی نشانی ہے؟ تو نشانی کا نزول، نشانی کوئی ظاہر ہو گئی ہے، کائے کی علامت، کائے کی نشانی؟ لوگوں کے عذاب کی۔ تو فاشارت براسها، تو حضرت عائشہ نے اپنے سر سے اشارہ کر کے بتایا، کیا بتایا؟ یعنی ہاں نشانی ہے۔
قالت حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق فرماتی ہیں کہ میں بھی نماز میں شامل ہو گئی. فاطال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدہ، تو حضور نے بہت لمبی قرات کی. حتیٰ تجلانی الغشی، یہاں تک کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی. وَإِلَى جَنبِي قِرْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ، اور میرے پہلو میں پانی کا ایک مشکیزہ تھا. فَفَتَحْتُهَا، تو میں نے اس کا منہ کھولا. فَجَعَلْتُ أَصُبُّ مِنْهَا عَلَى رَاسِي، میں اس مشکیزے کے پانی، اس مشکیزے سے اپنے اوپر پانی ڈالنے لگی. فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد تجلت الشمس، تو حضور نماز سے فارغ ہوئے اور سورج کھل چکا تھا، گہن ختم ہو چکا تھا. فخطب الناس وحمد اللہ بما هو اہلہ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی جس کا اللہ رب العزت اہل ہے، یعنی اس کی شان عالی اور شان توحید کے مناسب کلمات حمد و ثنا ارشاد فرمائے. ثم قال اما بعد، اس کے بعد آپ نے فرمایا اما بعد. قالت ولغت نسوة من الانصار، کہ سرکار کلمات ارشاد فرما رہے تھے کہ کچھ انصار کی عورتوں نے شور مچانا شروع کر دیا. فن کفأت الیہن، تو میں مڑ کر ان کی طرف گئی. کیوں؟ لأسکتہن، تاکہ میں انہیں خاموش کر دوں. اب سرکار نے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ میں سن نہ سکی، تو میں نے عائشہ سے معلوم کیا ما قالا، حضور نے کیا فرمایا. تو عائشہ نے بتایا کہ سرکار نے فرمایا ما من شیء لم اکن اریتہ الا قد رأیتہ فی مقامی ھذا، کہ جو بھی اب تک میں نے چیز نہیں دیکھی تھی وہ اپنے اس مقام میں دیکھ لی. حتی الجنۃ والنار، یا حتی الجنۃ والنار، یا حتی الجنۃ والنار. حتی الجنۃ والنار پڑھو گے تو یہ مبتدا خبر محذوف ہے. حتی الجنۃ والنار مرئیتان، اور حتی الجنۃ والنار نصب کے ساتھ پڑھو گے تو لقد الا قد رأیتہ، جو ہاں ضمیر منصوب ہے اسی پر معطوف ہے. رأیتہ حتی الجنۃ والنار، اور جر کے ساتھ پڑھو حتی الجنۃ والنار، تو یہ حتی جار رہا ہے. یہاں تک کہ میں نے جنت اور دوزخ بھی دیکھ لی. اس سے معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ دونوں مخلوق ہیں، اس وقت موجود ہے. وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِّن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور فرمایا کہ بے شک میری طرف وحی کی گئی کہ تم کو قبروں میں آزمایا جائے گا فتنہ دجال کے مثل، یا فتنہ دجال کے قریب. یوتا احدکم، تمہارے پاس کوئی آنے والا آئے گا. فیقال له، تو تم میں سے کسی سے کہا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، تمہیں اس شخص، اس ذات کے بارے میں کیا علم ہے. کون ذات؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فَأَمَّا الْمُوقِنُ أَوْ قَالَ الْمُوقِنُ، شک کا ہشام کو شک ہے کہ فاطمہ نے مومن کا لفظ کہا تھا یا موقن کا. فَأَمَّا الْمُوقِنُ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ، وہ تو کہے گا وہ اللہ کے رسول ہیں. ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد الرسول اللہ ہے. جاءنا بالبینات والہدی، ہمارے پاس روشن نشانیاں اور ہدایت کے ساتھ مبعوث ہوئے. فآمنا وعجبنا، تو ہم نے ایمان قبول کیا. وعجبنا، ان کی دعوت پر لبیک کہا. واتبعنا وصدقنا، اور ہم نے ان کی اتباع کی اور ہم نے ان کی تصدیق کی. تو ان سے کہا جائے گا نم صالحہ، تم آرام سے سو جاؤ.
قد کننا نعلم ان کنت لتؤمن به، بے شک ہم جانتے تھے کہ تم نبی اکرم پر ایمان لائے۔ واما المنافق او المرتاب، شک کا ہشام کو شک ہے کہ منافق کہا کہ مرتاب کہا، تو اس سے کہا جائے گا، تو وہ کیا کہا جائے گا کہ ما علمک بہذا الرجل، تمہیں ان صاحب کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ فیقول لا ادری، وہ کہے گا مجھے کچھ خبر نہیں۔ سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، کہ میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تو میں بھی ویسے ہی کہنے لگا جیسے لوگ کہتے تھے۔ ہشام کہتے ہیں کہ فاطمہ نے مجھ سے بتایا تھا، فأوعیتہ، تو میں نے اسے محفوظ رکھا، غیر انہا ذکرت ما یغلظ علیہ، علاوہ اس کے کہ فاطمہ نے کچھ وہ باتیں بتائی تھیں جو منافقین پر سخت ہوتی ہیں۔ یہ حدیث پاک پہلے گزر گئی، محل ترجمہ ظاہر ہے کہ سرکار نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا اما بعد، اما، اور یہ محل ترجمہ ہے کہ حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہنا۔ اب فرمایا مومن یا موقن، یہ کہے گا موقن کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والا، تو کہا جائے گا نم صالحہ، نم صالحہ کا معنی منتفعاً بعمالک، منتفعاً بعمالک، بے شک ہم جانتے کہ تھے کہ تم ضرور ایسی باتیں ہی کہو گے۔ لموقنا رہا منافق کا معاملہ، تو منافق المظہر خلاف ما یبطن، جو اس کے باطن میں ہے اس کے خلاف کا اظہار کرنے والا۔ مرتاب کا معنی شک کرنے والا، یہ مرتاب موقن کے مقابلے میں ہے۔ اب فرمایا کہ جو فاطمہ نے مجھے بتایا میں نے اس کو محفوظ کر لیا، علاوہ اس کے کہ وہ کلمات کہ جو فاطمہ نے وہ ارشاد فرمائے کہ جو کہ منافقین کے لیے سخت ہوتے ہیں۔ اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قبر میں آزمائش ہوگی، اور اس آزمائش سے بڑی کوئی دوسری آزمائش نہیں ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے پاس کالے اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو وہ کہے گا ہوا عبد اللہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تم یہی بات کہو گے۔ پھر اس کی قبر 70 گز کو شادہ کر دی جاتی ہے، اور اس کے لیے اس کی قبر میں نور بخش دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے کہا جاتا ہے نم کنومۃ العروس۔ اور اگر منافق ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو جیسے کہتے ہوئے سنا ویسے میں نے بھی کہا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے اور تم ایسے ہی کہو گے، اور زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ زمین تو ان پر، قبر کو حکم دیا جاتا ہے کہ تو اس پر تنگ ہو جا، تو تنگ ہو جاتی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے سے بالکل گت ہو جاتی ہیں، اور وہ قیامت تک اس پر یوں ہی عذاب ہوتا رہتا ہے۔ اور اس سے عذاب قبر کا بھی ثبوت ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان اگر بندہ مومن ہو تو اللہ رب العزت اس کو قبر میں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ اس کا عمل
ایک حسین و جمیل مرد کی شکل میں آتا ہے جس کا لباس اچھا، خوشبو عمدہ ہوتی ہے۔ وہ کہتا بندے مبارک ہو جو اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا، اللہ کی رضا کی خوشخبری بنا، اور ایسی جنتوں کی جس میں کہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ تو وہ انسان کہتا کہ تم کون ہو؟ تو کہتا انا عملک الصالح، میں تیرا عمل صالح ہوں۔ عذاب قبر کے تعلق سے بہت سارے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے روایتیں ہیں، ان میں ابو ہریرہ بھی ہیں، زید بن ثابت بھی ہیں، عبداللہ بن عباس بھی ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری بھی ہیں، حضرت انس، جابر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو سعید خدری، عبداللہ ابن عمر، عمر ابن خطاب، حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ ابن مسعود، زید ابن ارقم، ابو بکرہ، عبد الرحمن ابن حسنہ، عبداللہ ابن عمر، اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا وعنہن سے روایتیں ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یقین سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر